لبرٹیز ہیں، شہری آزادیاں ہیں، بنیادی حقوق ہیں، آزادی تحریر ہے، آزادی تقریر ہے، یہاں بات کہنے کی، دعوت پھیلانے کی، دعوت پہنچانے کی، ذہن بدلنے کی، اپنا ہم نوا، یہیں سے انقلاب آئے گا۔ اب وہ آزادیاں بھی سلب ہو گئیں ساری، اب ہے کوئی دلیل وہاں پر رہنے کی؟ کوئی بنیادی حقوق محفوظ جو ہماری فوجی دستے کے ساتھ اس دفعہ ہوا ہے پچھلے ہفتے، آنسو، خون کے آنسو آدمی روتا ہے کہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا ہے، یہ پھر بھی دوڑ دوڑ کر وہاں پر جاتے ہیں اپنی بے عزتی کرانے کے لیے، قوم کے لیے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بننے کے لیے۔ اس لیے یہ بات درست ہے کہ اپنے لیکن کون سی دلیل ہے کہ وہاں پر لوگ رہتے ہیں، وہاں قرآن جلایا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہم قرآن تقسیم کریں گے؟ اس کو پہلے آپ کسی نے روکا ہے تقسیم کرنے؟ میں اس کے خلاف نہیں بات کر رہا، لیکن اگر آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، سڑکوں پہ بھی نہیں نکل سکتے، کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے، لاٹھی کھانے کے لیے یہاں تو تیار ہے، وہاں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، تو وہاں کیوں رہتے ہیں آپ؟ یہی فیصلہ کر لیں کہ سارے مسلمان وہاں سے اپنے اپنے ملکوں کو، سارے ملکوں کو تو نہیں آ سکتے، بعض عرب ممالک کے اندر لوگوں کی واپسی نہیں ہو سکتی، لیکن 90% لوگ بھی اگر واپس آ سکتے، یعنی کوئی میسج تو جانا چاہیے، کوئی اجتماعی دائرے کے اندر کوشش کاوش نظر آنی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بالکل عارضی اور وقتی معاملہ ہے کہ جو ٹلا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ پچھلی دفعہ جب ہم ناروے گئے تھے اور ان کے فارن آفس کے ساتھ ساری جو ٹیم تھی میٹنگ تھی، اور ہم نے کارٹونوں پر بات شروع کی کہ یہ پوری مغربی دنیا اور پھر یہ ڈنمارک اور یہ سارے لوگ آپ کے ہم اس کے کارٹونز دوبارہ چھاپے گئے ہیں۔ فریڈم آف اسپیچ، آزادی رائے، آزادی اظہار، اب یہ ایک ایسا معمہ ہے، یعنی فریڈم ٹو پرووک، فریڈم ٹو انسائٹ، کسی کا دل دکھانے کی آزادی، کسی کو گالی دینے کی آزادی، کسی کو مارنے کی آزادی، کسی کو قتل کر، اس کو آزادی کہتے ہیں کہ میں آزاد ہوں، جب چاہوں جس کو چاہوں قتل کر دوں۔ سب کے حقوق ہیں، ان دائروں کے اندر رہنا ہوتا ہے، سوسائٹی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس پر وہ کوئی زیادہ پھر بات نہیں کر رہے تھے کہ ہم قانونی طور پر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان معاشروں کے اندر انہوں نے خود وہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ جس میں مسلمان رہیں تو ان کے سبسروینٹ، ان کے تابع فرما بردار بن کر رہیں، ان کے تمام قواعد و ضوابط کو، رولز آف دی گیم کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں پر رہیں، اور نہیں رہنا چاہتے چلے جائیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ سے آئے؟ امریکی سفیر نے اور ہلیری کلنٹن نے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں تو لائن لگی ہوتی ہے ویزے کے لیے، صبح 5 بجے سے لوگ آ کر لائن لگا لیتے ہیں سفارت خانے کے سامنے، دور تک لائن، جہاں تا حد نگاہ لائن لگی، ویزا چاہیے لوگ۔ تو کون سا ڈاؤن ود امریکہ اور گو امریکہ گو کی آپ تحریکیں چلاتے ہیں کہ لائن تو ساری لگی ہوئی ہمارے یہاں نہیں، اور ویزا امریکہ لینے کے لیے، امریکی ویزا لینے کے لیے سارے جتن لوگ کرتے ہیں۔ یعنی ہماری شرمساری کے عنوانات، ہمارے دل دکھانے کے عنوانات، ہماری ایمانی غیرت کو للکارنے اور چیلنج کرنے کے عنوانات ہیں۔ ویسے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ اسی راگ کے اندر وہ چنگاریاں بھی موجود ہیں کہ جس نے مغرب کو بوکھلا دیا، حالات کی خرابی میں گرفتار کر دیا، اور وہ پری ایمپٹ کر رہا ہے، بہت پہلے سے سوچ رہا ہے کہ ایسی ابتلا آنے والی ہے کہ ان کی تہذیب جو پہلے ہی بھسم ہو چکی ہے وہ بالکل فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، ڈھلان پر تو وہ چل پڑے گی۔ انہیں اس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ تہذیبوں میں تہذیب اسلامی تہذیب، تمدنوں میں تمدن اسلامی تمدن، حکومتوں میں حکومت اسلامی حکومت، معاشروں میں معاشرہ اسلامی معاشرہ، رویوں میں رویے اسلامی رویے، اخوت کے، بھائی چارے کے، درگزر کے، عفو کے، مل کر ساتھ چلنے کے، کالے اور گورے ہوں، محروم و ابن محروم ہوں، غریب اور امیر۔ یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو بالآخر غالب ہونا ہے، اس کے پیچھے جو اس وقت جدوجہد ہے، اقامت دین کی کوششیں ہیں، بالآخر اس کو کامیاب ہونا ہے۔ لہذا بہت پہلے سے غل غپاڑا کرو، شور مچا دو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، شور مچاتے تھے کہ بات ہی آپ کی گم ہو جائے، سننے میں لوگوں کے نہ آئے، کان پڑے آواز سنائی نہ دے۔ لیکن جب وہ یہ کام کر رہے تھے تو اپنے شکست کو تسلیم کر رہے تھے، احساس شکست کو دور تک پہنچا رہے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اور پر امید نگاہوں سے مستقبل کو دیکھ رہے تھے،
اور حالات کی تبدیلی دیوار پر لکھی ہوئی تحریر کیا بالکل قریب نظر آ رہی تھی، اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے تھے. تو ان دونوں کے تصادم اور کشمکش کے نتیجے میں مدینے کی اسلامی ریاست قائم ہوئی. اس لیے مغرب نے اس بات کو تو سمجھ لیا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ خود ہی اپنے پیر پر کلاڑی مار رہا ہے، وہ خود ہی خودکشی کے راستے پر گامزن. اور اسلام کی تحریکوں، غلبہ دین کی تحریکوں کا راستہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کہ مزداق، اس کو غالب ہونا ہے، ظاہر و باہر ہونا ہے. اور اس حوالے سے یعنی نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا کہ مزداق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، خواہ کسی کو ناگوار گزرے، کسی کی پیشانیوں پر بل پڑے، کسی کی مرضی اور اس کے عدم کے خلاف ہو، لیکن اس دین کو تو غالب ہونا ہے. فیصلہ اس کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے. میری اور آپ کی تو کوشش کو دیکھا جانا، میری اور آپ کی تو جدوجہد کو ناپا جانا، میرے اور آپ کے تو ایثار و قربانی کے عنوانات کو گنا جانا ہے. باقی تو مشیت تو اس کی ہے، فیصلہ اس نے صادر کر دیا ہے، مناسب وقت پر اس کی مشیت فیصلہ کرے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.